پیارے دوستوں، آج میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آگ کے سمندر کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ اہل بابل بتوں کو پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی سے بت پرستی کے بارے میں مناظرہ کیا تھا اور مجسموں کو توڑ پھوڑ کر اور ان کی تحقیر اور تذلیل کر کے ان کا باطل ہونا واضح فرمایا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے، مگر پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کو دعوت غور و فکر دینے کے لیے ایک زبردست تدبیر کی، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انہیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ محض عام پتھروں جیسے پتھر ہیں اور کچھ نہیں۔ انہوں نے اپنے دل پر غور کیا تو آپس میں کہنے لگے، بے شک تم ہی بے انصاف ہو، یعنی وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے اور انہوں نے کہا، تم نے خود ہی یہ غلطی کی ہے کہ ان کے پاس کوئی چوکیدار یا محافظ نہ چھوڑا۔ تب انہوں نے سر جھکا لیے۔ قتادہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، یعنی وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ کیا جواب دیں، اور انہوں نے شرم سے سر جھکا لیے اور بولے، تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ مجسمے باتیں نہیں کرتے، پھر آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ لو؟ تب حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکتی ہیں اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ تف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کی سوا پوچھتے ہو ان پر بھی، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ مجاہد رحمۃ اللہ نے فرمایا، یعنی وہ تیزی سے آپ کی طرف گر پڑے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو؟ یعنی تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جنہیں تم خود لکڑی اور پتھر سے تراش کر اپنی مرضی کے مطابق ان کی شکل بناتے ہو، حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی بیان کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا ہے۔ ان آیت کے معنوں میں اس میں موصول قرار دے کر اس طرح بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم بناتے ہو یعنی اعضام، انہیں بھی پیدا کیا ہے۔ دونوں صورتوں میں یہی مفہوم حاصل ہوتا ہے کہ تم بھی مخلوق ہو اور یہ بت بھی مخلوق ہیں۔ پھر ایک مخلوق دوسری مخلوق کی عبادت کیوں کرے؟ اگر تمہارا انہی پوچھنا درست ہے تو یہ بھی درست ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں پوجیں، کیونکہ مخلوق ہونے کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں، لہٰذا یہ دونوں باتیں برابر غلط ہیں۔ عبادت صرف اسی خالق کی واجب ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ قوم نے لاجواب ہونے پر وہی رویہ اپنایا جو ہر سرکش اور متکبر شکست کھانے کے بعد اپناتا ہے، لہٰذا مشرک قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشان عبرت بنانے کا پروگرام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بری چال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہیں ہی زیر کر دیا۔ جب وہ لوگ بحث و مناظرے کے میدان میں شکست کھا گئے اور ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہی، نہ شبہ جسے دلیل کا رنگ دے کر پیش کیا جا سکے، تو انہوں نے حماقت اور سرکشی پر مبنی اپنے مذہب کی تائید کے لیے قوت اور اقتدار کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تدبیر سے دین حق کو غالب کر کے اپنی برہان کو پختہ ثابت کر دیا، جیسا کہ ارشاد ہے کہ
تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہم نے حکم دیا، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔ ان لوگوں نے تو ابراہیم کا برا چاہا تھا، مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ انہوں نے ہر ممکن جگہ سے ایندھن جمع کرنا شروع کیا اور ایک مدت تک اکٹھا کرتے رہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر کوئی عورت بیمار ہوتی تو یہی نظر باندھتی کہ اگر مجھے شفا ہوگی تو ابراہیم کو نذر آتش کرنے کے لیے اتنا ایندھن دوں گی۔ پھر انہوں نے ایک وسیع ہموار جگہ میں وہ تمام ایندھن رکھ کر اسے آگ لگا دی۔ آگ روشن ہوئی، بھڑکی اور اس کے شعلے بلند ہو گئے۔ اس سے اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑنے لگ گئیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھیں۔ تب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجلیک میں رکھا جو ہیزن نام کے ایک کردی آدمی نے بنائی تھی۔ یہ آلہ سب سے پہلے اسی شخص نے بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، وہ قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ پھر لوگوں نے آپ کو پکڑ کر باندھ دیا اور مشقیں کس دیں۔ اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، جہانوں کا مالک، تیری ہی تعریف ہے، تیری ہی بادشاہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر منجلیک میں رکھا گیا اور اس کے ذریعے سے آگ میں پھینکا گیا تو آپ فرما رہے تھے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمائی تھی جب انہیں آگ میں پھینکا گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمائی جب آپ کو بتایا گیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے، سو ان سے ڈرو۔ تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے کہ ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے، ان کو کسی طرح کا ضر نہ پہنچا۔ بعض علماء اکرام نے ذکر کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے تو جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا، ابراہیم علیہ السلام، آپ کی کوئی حاجت؟ انہوں نے کہا کہ آپ سے کوئی کام نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بارش کا فرشتہ کہنے لگا، مجھے کب حکم دیا جائے گا کہ میں بارش برسا دوں؟ لیکن اللہ کا حکم اس سے بھی پہلے پورا ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔ حضرت علی کا ارشاد ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو عالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ آپ کو اس کی ٹھنڈک سے تکلیف محسوس ہوتی۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن پوری زمین کے باشندے آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے وہ باندھے گئے تھے۔ وینال بن عمرو رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میری زندگی میں کوئی دن اور رات وہاں گزرے ہو ایام سے زیادہ خوشگوار نہیں گزری۔ کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فاتح پانا چاہی لیکن انہیں شکست ہوئی۔ انہوں نے بلند ہونا چاہا لیکن پستی نصیب ہوئی۔ انہوں نے غالب آنا چاہا لیکن مغلوب ہوئے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ان لوگوں نے تو ابراہیم کا برا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ سورہ صفات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے ابراہیم کے ساتھ چال چلنا چاہی مگر ہم نے انہی کو زیر کر دیا۔ انہیں دنیا میں خسارہ
اور پستی نصیب ہوئی۔ آخرت میں انہیں جہنم کی آگ نصیب ہوگی جس میں کوئی ٹھنڈک اور سلامتی نہیں۔ انہیں وہاں سلام بھی نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کی وہ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمائی۔ سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں، اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھپکلی کو قتل کر دیا کرو، وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں اسے تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتی تھی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپکلیوں کو مار دیا کرتی تھیں۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک عورت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، دیکھا کہ پاس ایک نیزہ موجود ہے۔ اس عورت نے کہا، یہ نیزہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا، ہم اس کے ساتھ چھپکلیوں کو مارا کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو تمام جانور آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگے سوائے چھپکلی کے جو پھونکے مار کر آگ سلگانے لگی تھی۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری کاوشیں اچھی لگیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔